افغان بادشاہ نے سارے مشران کو جمع کیا اور کہا شرم کرو، یورپ کی عورتیں تم سے زیادہ محنت کرتی ہیں۔ ملا عبداللہ نے ایک ہاتھ میں افغان آئین پکڑا، دوسرے میں قرآن پاک رکھا اور لوگوں سے پوچھا بولو کیا چاہتے ہو۔ افغانستان میں دو نظام چلنے لگے، ایک ملائیت اور پشتون ولی کا مکسچر نظام اور دوسرا بند دروازوں کے پیچھے ایلیٹس کا اپنایا ہوا نظام۔ افغان بادشاہ کے خلاف پشتون ولی توڑنے پر وہ مہم چلی کہ اس کی حکومت صرف 12 کلومیٹر تک رہ گئی۔ افغان ملکہ ثریا کی یورپ سے ایسی خبریں کابل پہنچی، ایسی تصاویر پہنچی کہ لوگوں نے کہا ملکہ نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ افغانستان کو آنن فانن جدیدیت کی سیڑھی چڑھا دیا جائے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے۔ اس افغان بادشاہ کی کہانی جس پر بار بار کفر کے فتوے لگتے تھے اور وہ صفائی دینے کے لیے کبھی جرگہ بلاتا تھا اور کبھی قانون بدلتا تھا۔ کیوریوس فیلوز میں فیصل وڑائچ۔ 1919 میں تھرڈ اینگلو افغان وار کے نتیجے میں افغانستان ایک آزاد اور خود مختار ملک بن گیا تھا، جس کے بعد انگریزوں کی طرف سے ملنے والی 20 لاکھ روپے کی سالانہ گرانٹ بھی بند ہو گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سرکاری ملازمین اور فوجیوں کو افغانستان تنخواہیں دے تو کہاں سے دے، وہ رقم کہاں سے آئے گی؟ ابھی افغان حکمران امیر امان اللہ کو اس پریشانی نے، تنخواہوں کی پریشانی نے نہیں چھوڑا تھا کہ ہندوستان سے ایک جمع غفیر انسانوں کا ایک سمندر افغانستان کی طرف چل گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہندوستان میں اوٹومن امپائر کی عثمانی خلافت کے تحفظ کی ایک مہم جاری تھی، جو کہ برٹش اور اتحادیوں کی جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم میں کامیابی کے بعد اب خطرے میں پڑ چکی تھی، کیونکہ اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ شکست کھا چکی تھی۔ اس مہم کے دوران کچھ ہندوستانی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو برٹش کافر راج میں رہنے کے بجائے کسی مسلم ملک میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ 1920 میں اسی حکم کے مطابق ایک تحریک ہجرت شروع ہو گئی۔ یہ تاریخی کہانی دوستو آپ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس آئی بٹن پر اس کا لنک بھی موجود ہے۔ مختصراً یہ کہ تحریک ہجرت کے دوران 30,000 مسلمان ہندوستانی بارڈر کراس کر کے افغانستان پہنچ گئے۔ شروع میں تو امیر امان اللہ نے انہیں ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، بگرام میں ان کے رہائش کے لیے کیمپس بھی لگوائے، لیکن مہاجرین کا سیلاب تو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ افغان حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے، وہ دارالکفر سے دارالاسلام میں آنے والے خوش فہموں کو روٹی کہاں سے کھلاتے؟ افغان امیر نے بارڈر ہی بند کروا دیا۔ ہزاروں مہاجرین کو مایوس واپس جانا پڑا، لیکن جو ان سے پہلے پہنچ گئے تھے وہ بھی مایوس ہی تھے۔ انہیں اب علم ہو رہا تھا کہ جسے وہ فتوے کے مطابق دارالاسلام سمجھ کر آئے تھے، وہاں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے۔ افغان امیر امان اللہ کی شہرت ہندوستانی مسلمانوں میں جو بہت اچھی تھی، وہ بہت داغدار ہو گئی۔ پھر یہ ہوا کہ افغان امیر نے سوویت روس سے مالی مدد مانگ لی، لیکن یہاں پھر ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ امیر امان اللہ تو سینٹرل ایشیا میں رشین مخالف مسلم باغیوں کو اسلحہ اور پناہ فراہم کر رہے تھے۔ سوویت روس یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے مدد دینا تو دور کی بات، بخارا میں تعینات افغان نمائندے ہی کو نکال دیا۔ اسے دھمکی بھی دی کہ اگر ہمارے باغیوں کی مدد جاری رکھی تو ہم افغانستان میں ان کے ٹھکانوں پر حملہ کریں گے۔ افغان امیر نے یہاں عملیت پسندی دکھائی اور چپ چاپ روس کے خلاف لڑنے والے مسلم باغیوں کی حمایت بند کر دی۔ ہندوستان کے بعد سینٹرل ایشیا والا بارڈر بھی بند کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باغی کمزور ہو گئے، پکڑے جانے لگے اور رشین فورسز نے انہیں چن چن کر مار دیا۔ لیکن فوری مدد انہوں نے پھر بھی افغان حکومت کی نہیں کی، بلکہ وہ کافی عرصے تک افغان تعاون کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے رہے کہ شاید اس میں بھی کوئی چال ہے۔ جب غیر ملکی امداد کا راستہ دوستو افغان امیر کے لیے بند ہو گیا، مکمل بند ہو گیا، تو انہوں نے کچھ سخت فیصلے لیے۔ انہوں نے ٹیکسز میں بے تحاشا اضافہ کر دیا، حتیٰ کہ سرکاری ملازمین، فوجیوں کی تنخواہیں اور طلبہ کے وظائف جو پہلے ٹیکس فری تھے، ان سے بھی کچھ حصہ کٹنے لگا۔ اس سے مہنگائی تو بہت اوپر گئی، لیکن امان اللہ کی شہرت بہت نیچے آئی۔ بھاری ٹیکسز نے ملکی خزانے کو کافی حد تک سہارا بہرحال دے دیا۔ پھر افغان امیر نے ملکی معیشت کو ماڈرنائز کرنا بھی شروع کیا۔ 1923 میں ملک کا پہلا قومی بجٹ بنایا گیا اور پوری اکانومی کاغذی نوٹوں پر شفٹ کر دی گئی۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہوئی کہ پہلی بار افغانوں کے شناختی کارڈز بنائے جانے لگے۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے شناختی کارڈ لازمی شرط قرار دے دی گئی تھی۔ اب افغان عوام تو اس کے عادی ہرگز نہیں تھے کہ انہیں اپنی پہچان کے لیے کاغذ وغیرہ دکھانے پڑیں۔ لوگوں نے اس پابندی کا بہت برا بنایا، بلکہ کاغذی نوٹوں کو بھی بنیادی کرنسی قرار دیا جانا انہوں نے ناپسند کیا کہ سونے چاندی کی تو کوئی اہمیت ہے، کاغذ کی قدر کون مانے گا۔
تاہم افغان امیر نے عوامی ناپسندیدگی کے باوجود اپنے اس ایجنڈے پر عمل جاری رکھا۔ انہوں نے افغانستان کا نیا قومی پرچم بھی ڈیزائن کیا۔ اس میں سیاہ، سرخ اور سبز، بلیک، ریڈ اور گرین رنگ کی 3 پٹیاں تھیں۔ اس جھنڈے کو فرانس، بیلجیم اور اٹلی کی طرز پر بنایا گیا تھا کیونکہ ان کے پرچم بھی 3 رنگوں والے ہی ہوتے تھے۔ اس کے مختلف ویریئنٹ بھی وہ بناتے رہے، تھوڑا بہت تبدیل کرتے رہے، آنے والے ادوار میں بھی افغان پرچم شکلیں بدلتے رہے، لیکن ان سب کی سہ رنگی برقرار رہی، یعنی 3 رنگوں میں یہ بہرحال مختلف صورتوں میں رہا۔ 2021 میں 2021 میں طالبان کے افغانستان پر قبضے تک وہاں انہی 3 رنگوں والا پرچم استعمال ہو رہا تھا۔ امیر امان اللہ نے کابل کے قریب جدید یورپی طرز کے نئے دارالحکومت کی کیپٹل کی تعمیر کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا۔ اس شہر کو انہوں نے دارالامان کا نام دیا تھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس نام میں ان کا اپنا نام بھی شامل ہو رہا تھا، پھر اس کا لفظی مطلب امن کا گھر تھا۔ تو یہ دونوں باتیں دارالامان شہر کے نام کی بنیادی وجہ تھی، لیکن یہ ایک بہت ہی مہنگا منصوبہ ثابت ہوا۔ اس پر افغانستان کے 1 سال کے ریونیو کے برابر رقم خرچ ہونے لگی۔ نئے شہر کی بنیادی عمارت بادشاہ کا محل تھا، جسے قصر دارالامان کہتے تھے۔ کابل سے نئے شہر تک جانے کے لیے 7 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بھی بچھائی گئی، جسے کابل دارالامان ٹرام وے کا نام دیا گیا۔ تاہم نئے دارالحکومت کے منصوبے پر کام اتنا سست رہا کہ امان اللہ خان کا پورا دور گزر گیا، کئی اور ادوار گزر گئے، شہر مکمل نہیں ہوا، یہاں تک کہ ایک دن کابل خود پھلتا پھولتا دارالامان تک آ پہنچا اور آج دارالامان کابل کا حصہ ہے۔ دوستو، نیا شہر، نیا پرچم، کرنسی اور شناختی کارڈ سے امان اللہ کے مقاصد نہیں تھے۔ آپ ہماری اس پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ وہ اور ان کے سسر محمود طرزی افغانستان کو ویسٹرن سٹائل میں لبرل سٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ محمود طرزی افغان امیر کے چیف ایڈوائزر اور وزیر خارجہ بھی اس وقت تک بن چکے تھے۔ دونوں نے مل کر افغانستان کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ بدلنے پر کام شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں افغانستان کا پہلا آئین تیار ہوا۔ اسے نظام نامہ اساسی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ دراصل 1921 کے ترک آئین سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ ترکی کے آئین کو تشکیلات اساسیہ قانون کہا گیا تھا۔ اسی کو فارسی میں ترجمہ کر کے اساسیہ سے اساسی کر دیا گیا تھا۔ آئین کے تحت امیر کا عہدہ ختم کر کے بادشاہ کا منصب بحال کر دیا گیا، یعنی امان اللہ خان اب امیر نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی کے سربراہ بن چکے تھے، کانسٹیٹیوشنل کنگ بن چکے تھے۔ تاہم آئین میں ایک خامی تھی کہ اس کو بناتے وقت افغانستان کے زمینی حقائق کو، اس کی تاریخ کو، اس کی روایات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ مذہبی اور قبائلی رسوم و رواج کو یکسر ایک سائڈ پر رکھنا بہت بڑی غلطی ثابت ہوا۔ آئین میں مذہبی سزاؤں اور قوانین پر کوئی بات نہیں تھی، انہیں نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ غیر مسلموں پر جزیہ ختم کر دیا گیا تھا۔ پرائمری تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے لازمی قرار دے دی گئی تھی۔ بچپن کی شادیوں یعنی نوعمری کی شادیوں کو اور عورتوں کو قبائلی جھگڑے نمٹانے کے لیے استعمال کرنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا، جرم قرار دے دیا گیا تھا۔ اب مذہبی طبقے نے سیخ پا تو ہونا تھا، سو وہ ہوئے، کیونکہ افغان علماء کم عمری کی شادی کو جائز سمجھتے تھے۔ پھر ان کی نظر میں لڑکیاں تو دور، لڑکوں کے لیے بھی دنیاوی تعلیم لازمی قرار دینا بالکل غلط تھا، اس لیے وہ ان قوانین پر بہت بھڑکے۔ دوسری طرف قبائلی سردار بھی عورتوں کی تعلیم اور مزید حقوق کے خلاف تھے۔ انہوں نے نئے آئین کو قبائلی رواج، جسے پشتون ولی عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس کے خلاف سمجھا۔ اب یوں دیکھیں کہ علماء اور قبائلی سردار دونوں ہی نئے آئین کی مخالفت میں یکجا ہو چکے تھے۔ پھر امان اللہ خان کے ایک اور اقدام نے اس ساری جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ افغانستان میں علماء اور قندھار کے طاقتور دورانی قبائل کو لازمی فوجی بھرتی سے آزاد رکھا جاتا تھا تاریخی طور پر، لیکن بادشاہ امان اللہ نے یہ سہولت ان کے لیے ختم کر دی، انہیں بھی اب بھرتی ہونا پڑتا تھا۔ مذہبی اور قومی طبقے کے بعد اب طاقتور سرداروں کی بھی بادشاہ سے ایک ذاتی رنجش شروع ہو چکی تھی۔ علماء نے امان اللہ خان پر کفر کے فتوے لگائے اور طاقتور سرداروں نے ان کے خلاف ایک بغاوت کو ہوا دی۔ بغاوت اتنی پھیلی کہ شاہ امان اللہ خان کا تخت لڑکھڑانے لگا۔ ہوا یہ کہ افغان علاقے خوست میں ایک شخص نے اپنی نومولود بیٹی کی شادی کسی ایک جگہ طے کر دی، لیکن جب یہ لڑکی بالغ ہوئی کچھ برس بعد تو اس کی شادی کسی دوسری جگہ طے کر دی گئی۔
اب جس خاندان میں پہلے اس کی شادی طے تھی نوعمری میں، وہ سرکاری افسروں کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اس نئی شادی کو ختم قرار دیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ پشتون رواج کے مطابق، پشتون روایات کے مطابق وہ لڑکی بچپن سے ہی کسی اور خاندان کی عزت تھی، اس کے لیے زبان ہو چکی تھی۔ اب یہ ان کی اس وقت تک کی سب سے بڑی دلیل تھی، جو کہ مقامی رواج کے مطابق تو ٹھیک تھی، مگر نئے آئین میں، نئے افغانی کانسٹیٹیوشن میں نوعمری کی شادی یا زبانی وعدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ سرکاری افسران نے ایکشن لینے سے یا اسے منسوخ قرار دینے سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ جلد ہی مقامی عالم ملا عبداللہ تک پہنچ گیا، جو ایک ٹانگ میں کمزوری کی وجہ سے ملا لنگ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، کینسل کرنا ہی عین شریعت ہے، اور مزید یہ کہ امیر امان اللہ کافر ہو گئے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خوست میں ایک جرگہ منعقد ہوا۔ اس میں ملا عبداللہ لنگ آئے، ان کے ایک ہاتھ میں آئین تھا اور دوسرے میں قرآن۔ انہوں نے جرگے والوں سے کہا، ان دونوں میں سے ایک چن لو۔ ظاہر ہے جرگے والوں کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، وہ ملا عبداللہ کے ساتھ مل گئے۔ قبائلیوں کو مشتعل کرنے کے لیے بادشاہ کے عقیدے پر شکوک پھیلانا بہت ضروری بات تھی، سو ملا عبداللہ نے اعلان کیا کہ امان اللہ خان قادیانی ہو گئے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جہاد لازم ہے۔ اس اعلان کا واقعی بڑا اثر ہوا اور بہت سے قبائلی بادشاہ کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر تیار ہو گئے۔ اب بادشاہ کو ہٹانا تھا طاقت کے ذریعے، اور اس کی جگہ نیا اپنا بندہ لانا تھا، اور باغیوں کو تخت کا ایک دعوے دار اس کے لیے مل گیا۔ یہ پرنس عبد الکریم خان تھے، جو سابق افغان امیر یعقوب خان کے بیٹے تھے۔ وہ ہندوستان میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ خوست میں بغاوت کی خبریں سن کر وہ افغانستان پہنچے اور باغیوں کو جوائن کر لیا۔ باغیوں نے پرنس عبد الکریم خان کو نیا بادشاہ ڈکلیئر کر کے کابل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ایک موقع پر وہ افغان فوج کو شکست دے کر کابل کے اتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ شہر صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہاں ان سے ایک ناتجربہ کاری کی غلطی ہوئی۔ باغی شہر پر قبضے کے بجائے ارد گرد کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے خوست واپس چلے گئے۔ شاہ امان اللہ کو بس اتنا ہی وقت چاہیے تھا۔ انہوں نے قومی سطح کا اجلاس لویا جرگہ بلا لیا۔ اس جرگے میں بادشاہ کو علماء سے اپنے حق میں فتویٰ اور قبائلی سرداروں سے اپنے حق میں لڑنے والے جنگجو چاہیے تھے۔ تاہم مذہبی لیڈرز اور سرداروں نے بادشاہ کی حمایت کے بدلے میں شرط رکھ دی کہ اس نئے افغان آئین کو مذہب اور پشتون والی روایات کے مطابق دوبارہ لکھا جائے۔ امان اللہ خان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، انہوں نے سر جھکا دیا اور گردن بچا لی۔ علماء کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں آئین میں تبدیلیاں کرنا تھیں، انہوں نے آئین مکمل تبدیل کر دیا۔ نئے آئین میں شرعی سزائیں شامل کر دی گئیں، خواتین اور اقلیتوں کے برابری والے حقوق نکال دیے گئے۔ امان اللہ خان نے اپنے اوپر سے قادیانیت کا لیبل اتارنے کے لیے کچھ قادیانیوں کو قتل بھی کروایا۔ ان اقدامات کے بعد علماء نے امان اللہ خان کے حق میں فتوے دے دیے کہ یہ تو بہت اچھے مسلمان ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ شاہ کے باغی ملا عبداللہ کو باغی قرار بھی انہوں نے دے دیا کہ وہ مجرم ہیں، انہیں پکڑا جائے۔ قبائلی سرداروں نے فوج بھی فراہم کر دی اور ان کی مدد سے سرکاری فورسز نے سخت لڑائی کے بعد خوست پر قبضہ کر لیا۔ ملا عبداللہ کو گرفتار کر کے توپ کے منہ پر باندھ دیا گیا اور توپ چلا دی گئی۔ وہ قید حیات و بند سے آزاد ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی بغاوت بھی مر گئی۔ ان کے ساتھی اور تخت کے دعوے دار پرنس عبد الکریم ہندوستان واپس فرار ہو گئے، لیکن ہندوستان پہنچتے ہی انہیں انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ انہیں میانمار برما بھیج دیا گیا، جہاں 1927 میں 1927 میں وہ ایک دن اپنے بستر پر مردہ پائے گئے۔ وجہ کیا تھی کسی کو نہیں پتا۔ دوستو، خوست کی بغاوت کچل کر شاہ امان اللہ خان نے اپنا تخت تو بچا لیا تھا، لیکن ان کا ریفارمسٹ ایجنڈا تباہ ہو گیا تھا۔ افغانستان اب طاقتور رجائیت پسند آرتھوڈاکس ملاؤں کی گرفت میں تھا۔ نئے آئین کے تحت عدالتوں میں قاضی بھی مقرر ہو چکے تھے، شرعی سزائیں نافذ ہو چکی تھیں، اور جدید تعلیم کی جگہ وہی پرانے مدارس علم کا واحد ذریعہ تھے۔ وہ شرمناک رسوم جن میں خواتین کو قبائلی جھگڑے نمٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، انہیں بحال کر دیا گیا تھا۔ نوعمری کی شادی بھی دوبارہ قانونی قرار دے دی گئی تھی۔ یہ سب قومی اور سرکاری سطح پر ہو رہا تھا، لیکن اپنے طور پر شاہی خاندان نے ایک کلوز سرکٹ میں ماڈرنائزیشن کے کچھ اقدامات اب بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ملکہ ثریا نے کابل کے دلکشا پیلس میں لڑکیوں کا ایک سکول قائم کیا۔ کچھ عرصے بعد ایسے ہی چند سکولز محل کے باہر بھی کچھ ایلیٹ علاقوں میں قائم کیے گئے۔ امان اللہ خان نے ایک اور کام یہ کیا کہ کابل کے مغرب میں بغمان شہر میں ایک شاندار محل تعمیر کروایا۔
یہاں شاہی خاندان اور ایلیٹ کلاس کے لوگ مغربی انداز میں پارٹیز کرتے تھے، مرد و زن جشن منانے کے لیے آتے تھے، ٹینس کورٹس کی رونقیں سجتی تھیں، کئی دل جلے ایسی باتیں دور آر پار سے سنتے تھے اور پغمان محل کو پرستان کہتے تھے۔ دوستو اب یوں تھا کہ افغانستان میں عملاً دو نظام ایک ساتھ چل رہے تھے۔ عوام شدید ملائی اور روایتی نظام میں باندھ دیے گئے تھے اور ایلیٹس اپنے کلوز سرکٹس میں اپنے بند دروازوں کے پیچھے مغربی طرز زندگی اختیار کر چکے تھے۔ لیکن شاہ امان اللہ ظاہر ہے اسے دل پر بھاری پتھر رکھ کر قبول کیے بیٹھے تھے۔ اصل میں تو وہ اب بھی اپنا پرانا ریفارمسٹ ایجنڈا پورا کرنا چاہتے تھے، افغانستان کو ماڈرنائز کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی جوش میں انہوں نے 1927 میں یورپ کا دورہ کیا۔ امان اللہ ہندوستان سے بحری جہاز میں طویل سفر کر کے یورپ پہنچے۔ وہ جرمنی، اٹلی، فرانس، برطانیہ، ترکی اور روس بھی گئے۔ اس دورے کی اہم ترین بات یہ تھی کہ شاہی خاندان نے روایات کے سارے بندھن توڑ دیے تھے۔ ملکہ ثریا جو افغانستان میں قبائلی روایات کی وجہ سے پردہ کرتی تھیں، یورپ میں ہرگز نہیں کر رہی تھیں۔ وہ مغربی طرز کے لباس وہاں پہنتی تھیں، مردوں کے ساتھ تصاویر بنواتی تھیں اور وومن رائٹس پر جب موقع ملتا لیکچرز بھی دے دیا کرتی تھیں۔ یہ خبریں ادھر ادھر سے ہوتی ہوئی اخبارات کے ذریعے افغانستان پہنچ رہی تھیں۔ مذہبی طبقے اور عوام میں ملکہ کے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگیں کہ ملکہ نے تو افغان عزت خاک میں ملا دی۔ لیکن امان اللہ خان کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ خود بھی افغان روایات کے حساب سے وہاں پر ناپسندیدہ کام ہی کر رہے تھے۔ جیسا کہ اٹلی میں انہوں نے کیتھولک کرسچنز کے سربراہ پوپ پائس 11 سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اٹلی کے بادشاہ وکٹر ایمانوئل 3 سے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی وصول کیا۔ یہ ایوارڈ نائٹ آف دی سپریم آرڈر آف دی موسٹ ہوللی اننسیشن تھا۔ یہ ایوارڈ صرف اٹلی کے کیتھولک کرسچن شہریوں کے لیے مخصوص تھا، یعنی وہاں صرف مسیحوں کو یہ ایوارڈ دیا جاتا تھا۔ اس انعام اور پوپ سے ملاقات کا مطلب کئی افغانوں کی نظر میں یہ تھا کہ امان اللہ خان ایک دفعہ پھر مسلمان نہیں رہے۔ اس دورے کے دوران افغان بادشاہ ترکی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اتاترک سے بھی ملے اور دوستی کا ایک معاہدہ سائن کیا، جبکہ پیچھے افغانستان میں صورتحال یہ تھی کہ افغان مذہبی طبقہ کمال اتاترک کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، وہ انہیں سیکولر اور لادین کہتا تھا۔ واپسی پر شاہ امان اللہ کچھ دن ایران میں بھی ٹھہرے۔ یہاں انہوں نے بادشاہ رضا پہلوی سے ملاقات کی۔ رضا پہلوی محض 2 برس پہلے 1925 میں قاجار خاندان کا تختہ الٹ کر حکمران بنے تھے۔ انہوں نے ماڈرن ایران کے لیے ریفارمز شروع کر رکھی تھیں۔ امان اللہ خان نے اس پروگرام کی تعریف کی اور اعلان کیا کہ میں بھی افغانستان میں ماڈرنائزیشن کا ایسا ہی انقلاب لاؤں گا۔ یعنی دوستو آپ یہاں پر ٹھہر کے غور کر سکتے ہیں کہ مسلم دنیا میں کم از کم لیڈرشپ کی سطح پر اس وقت 1925 کے ارد گرد ایک کنسنسس موجود تھا کہ انہیں ماڈرنائزیشن کی طرف جانا ہے۔ افغان بادشاہ یورپ کی ترقی اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا وطن اپنا نظام تبدیل کیے بغیر ترقی کا سفر طے کر ہی نہیں سکتا۔ انہیں موازنے میں، کنٹراسٹ میں اب اپنے وطن افغانستان کی بدحالی زیادہ نظر آنے لگی تھی، کیونکہ وہ ویسٹ کو دیکھ کر آ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ افغانستان کو بھی آنن فانن جدیدیت کی سیڑھی چڑھا دیں، باقی پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ افغانستان کے کمال اتاترک بننے میں ایک دن کی دیری بھی نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ انہیں ریفارمز ہی کی وجہ سے کفر کے فتوے، بغاوت اور پھر پسپائی برداشت کرنا پڑی تھی۔ انہیں اپنا دیا آئین تبدیل کرنا پڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے مخالفین سے آر پار کی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ ایران سے افغانستان میں داخل ہوئے اور قندھار پہنچ کر قبائلی سرداروں کو طلب کر لیا۔ ان کے ذہن میں یورپ کی ترقی اور 2 ریفارمز کی تازہ کہانیاں تھیں، یعنی ایران کی اور ٹرکی کی۔ انہوں نے ساری معلومات افغان قبائلی سرداروں کے سامنے نہایت غسیلی تقریر میں پیش کر دی۔ انہوں نے بڑے دکھ سے کہا کہ احمقو، تم جانتے بھی ہو تم دنیا سے کتنا پیچھے رہ گئے ہو، تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ یورپ کی عورتیں افغان مردوں سے زیادہ محنتی اور زیادہ ایکٹیو ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، وہ زیادہ کام کرتی ہیں۔ انہوں نے جذباتی تقریر کے آخر میں حکم جاری کیا کہ ایک بار پھر تعلیم کو ہر بچے پر لازم قرار دیا جاتا ہے اور خواتین کے حقوق کی بحالی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ اقدام، یہ حکم بم کو لات مارنے والی بات تھی۔ اس تقریر کے نتیجے میں افغانستان تو یورپ نہیں بنا، البتہ شاہ افغان کو یورپ مل گیا۔ وہ کیسے؟ پرجوش افغان بادشاہ کو ریفارمز کی دوسری کوشش کا جواب سوسائٹی کی طرف سے کیسا ملا؟ اس سب پر دوستو ہم تیسرے سیزن کی 4تھی قسط میں تفصیل سے بات کریں گے۔
اس کی پہلی اور دوسری کے ساتھ آپ یہاں اور یہاں ٹچ کر کے جان سکتے ہیں، اور یہاں دیکھیے ہماری 100 کتابوں پر وہ جاری ویڈیو سیریز جنہیں آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔